شکریہ جناب اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ جیسے ایک شریف النفس انسان جب میں اس عظیم اور مقدس چیئر پر دیکھتا ہوں یقیناً دل خوش ہوا، اور میں اپنی جماعت کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب اسپیکر، ہم اس طرف سے اس طرف آئے اور ہم نے 3.25 سال جو کچھ سنا وہ آپ نے بھی سنا. چور 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 اور ایک مداری تھے، اور جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا اس سے ہم گزر گئے. میرے خیال میں وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. بقیہ 1 سال ہے، جتنا ٹائم ہے، جتنے مہینے ہیں، اگر ہم بھی ان کی تقلید میں کسی کو چور چور کہہ دیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اس کے طریقے پر ہم نے نہیں چلنا چاہیے. ہم یقیناً مسائل سے دوچار ہیں، بہت پریشان ہیں. میں اصل بات پہ آ رہا ہوں. حضرت، ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ 21 سالوں سے ہمارا علاقہ آپریشنوں سے دوچار ہے. کبھی ایک آپریشن، کبھی دوسرا آپریشن. آج ہم حکومت میں ہیں، پہلے تو ہم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے تھے، آج کس سے مطالبہ کریں؟ جناب اسپیکر، شمالی وزیرستان کے آئی ڈی پیز کا مسئلہ بہت گمبھیر ہوا ہے. پہلے ہمیں یہ جھوٹ کہتے تھے کہ آئی ڈی پیز کے مسائل ہم نے حل کر دیے، واپس کر دیے. جھوٹ. آج بھی بنو میں بقا خیل کیمپ مہاجر سے بھرا پڑا ہے. آج بھی میرے اورکزئی ایجنسی کے بلدیاتی الیکشن کا جو پولنگ سٹیشن ہوتے تھے وہ کوارٹ سٹی میں ہوا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لوگ اب تک آئی ڈی پیز ہے، اور آئی ڈی پیز ہونا یہ تو ہم اب برداشت کر رہے ہیں، لیکن اب برداشت سے مسئلہ باہر نکل چکا ہے. اور چند دن پہلے خوست میں جو ہمارے لوگ بہت سالوں سے وہاں پناہ گزین ہے، آئی ڈی پیز ہے، آج تک اس کے لیے ہمارے ملک نے کوئی پالیسی نہ بنائی. اور وہاں خوست میں وہ مقیم ہے بیچارے، ان پر بمباری ہوئی ہے. 40 سے زیادہ ہمارے بچے اور ہمارے بہنوں اور ماں کو شہید کر دیا گیا. خدا کی قسم مجھے جواب میرے ساتھ نہیں ہے. چند دنوں سے شمالی وزیرستان کی طرف سے مجھے واٹس اپ آ رہے ہیں، مجھ سے جواب طلب کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ جواب دیں، مولانا فضل الرحمان جواب دے. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتایا، وہ بہت بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، ہمارے ماں کو شہید کیا جاتا ہے. کس کو ہم روئیں، کس کے سامنے روئیں؟ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کی صورتحال سے دوچار ہے. جناب اسپیکر، ہم بہت پریشان ہیں، ایک کرب و علم کی زندگی گزار رہے ہیں. کل میرا ایک کارکن باجوڑ میں شہید کیا، ایک اورکزئی میں شہید کیا گیا. پرسوں مفتی شفیع اللہ 30 سال میں 15 علماء صرف باجوڑ میں شہید کیے گئے. کسی نے اس کے بارے میں نہ پوچھا، اس کے بارے میں نہ پوچھا. بچے رو رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بچے رو رہے ہیں، اور آج ان کا کوئی جو ہے نگران نہیں. اس گھر کو بجاڑ کر دیا، گھر کو تباہ کر دیا. ہمارا فاٹا اب پرانے صورتحال سے دوچار ہے. میرے اپنے خلقے میں بہت سے ایسے علاقے کہ میں وہاں نہیں جا سکتا. جناب اسپیکر،
مولانا جمال الدین صاحب میرے ساتھ ہیں، بیچارے وہاں نہیں جا سکتے. یہ محسن داوڑ صاحب کے علاقے میں بعض ایسے علاقے کہ وہ نہیں جا سکتے. یہ کرم ایجنسی، اورکزئی ایجنسی، خیبر ایجنسی میں بہت سے علاقے اب بھی نو گو ایریاز ہے اور ان کے لوگ آئی ڈی پیز ہے. اس کے لیے حل نکالے اور سر جوڑ کر بیٹھے. اور میں تو یقین جانیے محسوس کرتا ہوں میری ضمیر مزید اجازت نہیں دیتی کہ میں اس ایوان میں بیٹھ جاؤں. مجھے اپنی ضمیر یقیناً ملامت کرتا ہے کہ اس ایوان میں بیٹھنے سے ہمیں کیا فائدہ کہ ہمارے لوگ خون کی بہ رہے ہیں، خون میں لت پت ہیں اور یہاں کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے جناب اسپیکر، آپ چونکہ ایک جاندار اسپیکر ہے، مجھے توقع ہے آپ سے کہ آپ خود اس حوالے سے ایک قدم اٹھائے. پچھلے حکومت نے بھی فاٹا کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی تھی لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ جو جس علاقے کو یہاں ان کو وہ مرج ایریا کہتے ہیں، میرے دل سے آپ پوچھے کہ اس کو مرج ایریا کہنا چاہیے؟ وہ مرج ایریا ہے، اس کو ذبح کر دیا گیا ہے، اس کو کچھ نہیں دیا گیا. آپ بھی ان کو اسی طرح اسی حال پر چھوڑیں گے؟ کیا 3% ایف وارڈ میں ان کو حصہ ملا ہے؟ ان علاقے کی محرومیت دور کر دی گئی ہے؟ ان کے ساتھ سرتاج عزیز صاحب جو کمیٹی کے سربراہ تھے، انہوں نے جو سفارشات کی تھی کہ ہاں ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے، سڑکوں کا جال بچھائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، تعلیمی جہاز ٹھیک کریں گے، صحت کا نظام ٹھیک کریں گے، وہاں جو پرانا اے ڈی پی تھا وہ بھی نہیں دیتے. اور وہاں جو حکومت بیٹی ہے، میرا ایک مطالبہ ہے آپ سے اور اس اپنی حکومت سے مطالبہ ہے کہ صوبائی حکومت کو 1 روپے فاٹا کے لیے نہ دے. وہ چھوڑ ہے سپنچر کے نام سے جو وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے، وہ سب کچھ کہتا ہے، ہڑپ کرتا ہے، ہمارے اسکیموں کو فروخت کرتا ہے. خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں، ایک ڈاکو کے حیثیت سے وہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے فاٹا کے تمام حقوق پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. وہ وہاں جو لوگ فیل ہو چکے ہیں اس کو فنڈ دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے فروخت کرتے ہیں. شنید یہ ہے، یہ ویڈیوز موجود ہے کہ ان کے بھائی کاروبار کرتا ہے، ان کا بھائی کاروبار کرتا ہے. اور پھر یہ بات مشہور ہوئی ہے وہاں کہ اگر ہم وہاں پی ٹی آئی والے سے پوچھتے ہیں کہ محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ کے بھائی جو کاروباری ہے اور فاٹا کی اسکیموں پر یہ سودا بازی کر رہے ہیں، منڈی انہوں نے قائم کی ہے، تو وہ کہتے ہیں ایسا نہ بولو، وہ پی ٹی آئی والے یہی کہتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پرسنوں میں کہ وہ لالا پہ خپکی گی. جی، لالا پہ خپکی گی کیا مانا؟ یعنی چھوٹے بھائی پر بڑا بھائی ناراض ہو رہا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب ناراض ہو رہا ہے، لالا پہ خپکی گی. یہ مسئلہ مشہور ہے. پی ٹی آئی والے خود بھی کچھ، میں نے وہاں ایک میٹنگ میں پی ٹی آئی والے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ خود جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے. تو ہمارے خیبر پختونخوا کے اور فاٹا کے علاقے کے لیے مرکز جو پیسے دیتے ہیں آئندہ 1 روپیہ نہیں دیا جائے اور جو دیے ہیں پہلے ان کے حساب کتاب کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے، ان کی تحقیقات کیا جائے کہ فاٹا میں آپ نے کتنے پیسے لگائے ہیں اور کس کے ذریعے لگائے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیشن بنایا جائے، تحقیقات کرنی چاہیے اور فاٹا کے حال پر رحم کیا جائے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. شکریہ، بہت شکریہ.